ابھی چند دن پہلے جلالین شریف کے سبق میں پرچہ دیا، علماء کچھ نہیں کر رہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، حکومت ایسی کر رہی ہے، سب ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے۔ جو بات چلائی جاتی ہے تو سب متاثر ہوتے ہیں، طلبہ بھی متاثر ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی کس نے دیا پرچہ؟ پتہ چلا فلاں نے دیا۔ میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، بہت اچھی بات ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ بھائی کوئی نہیں کر رہا، بتاؤ تم کیا کریں؟ ہم نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تم بتاؤ کیا کریں؟ تو چپ۔ ارے بھائی جب تم اعتراض کر رہے ہو تو تم راستہ بھی تو بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ سڑک پر نکل کر کے آؤ، مقابلہ کرو۔ ارے بھائی مقابلے کے لیے مقابلے کے اسباب تو ہوں، انجام کچھ بہتر تو نظر آئے جبھی تو آدمی نکل کر کے آئے گا۔ خالی لکھ دینے سے اور خالی کہہ دینے سے اور خالی سوشل میڈیا پر چلا دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بہت سوچ سمجھ کر کے پالیسیاں بنانی پڑتی۔ 20 اور 80 کا تناسب ہے۔ آپ جتنا بڑا مظاہرہ کر لیں مقابلے کے اندر اس سے کئی گنا مظاہرہ ہو جائے گا اور مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو پائے گا۔ حل جبھی ہوگا جب کہ آپ جمہوریت کی دہائی دے کر اور دستور کی دہائی دے کر غیروں کو اپنے ساتھ ملا کر کے تحریک چلائیں گے تو آپ کا مسئلہ یہاں حل ہوگا۔ آپ کوشش کریں گے کہ غیر ہماری بات کو کہنے والے بن جائیں، اس انداز میں ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ سب کا مسئلہ ہے، ہمارا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو جائے۔ اب اگر ہم الگ ہو کر کے اپنی بات اٹھائیں گے اور آواز اٹھائیں گے تو ہم کبھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مل جل کر کے نہ ملیں گے، چل کر کے لینا پڑے گا۔ ہمارے یہاں ادارے ہیں، مساجد ہیں، قبرستان ہیں، تحریکات ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہے، یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ مسجدیں آباد رہیں، مدرسے آباد رہیں، جماعتوں کا آنا جانا باقی رہے۔ ان تمام باتوں پر نظر کر کے پالیسی بنائی جاتی ہے، اور آج ہم ہیں کہ بس دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس شروع ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ہم نے اس طالب سے کہا کہ جتنا تم سوچ رہے ہو اس سے 1000 گنا زیادہ ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، تمہارے کاندھوں پر ذمہ داری نہیں۔